بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، محسن نقوی کو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے خاص طور پر بڑے اہتمام اور تردد کے ساتھ بڑی بریفنگز کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ وہ یہ کام تو نہیں کر سکے، الٹا انہوں نے چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی داؤ پر لگا دیے۔ محسن نقوی صاحب پہلے اینٹی چائنا تقریب میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ایسی الٹی سیدھی باتیں کی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اب کتنا اس کی تلافی میں کتنا وقت لگے گا، کوئی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس تقریب میں جانا ناظرین ایسا ڈیزاسٹر تھا، ایسی تباہی تھی کہ ماہر امور جنوبی ایشیا مائیکل کیگلمین کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بھیانک فاش غلطی ہے جو پاکستان کے انتہائی اہم دوست چین کے ساتھ سفارتی بحران کو ہوا دے سکتی ہے۔ اس کے بعد محسن نقوی نے امریکی رکن کانگریس جو ولسن سے ملاقات کی، جس کا ذکر ہم کل بھی کر چکے ہیں اور آج ایک نئے زاویے سے ایک نئی خبر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ جو ولسن کانگریس کی فورسز کمیٹی کے اہم رکن ہیں اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں محسن نقوی جو ولسن کو عمران خان سے بدظن کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کل جیسا بتایا تھا کہ محسن نقوی اس ملاقات کے بعد ابھی اپنے ہوٹل بھی نہیں پہنچے کہ جو ولسن نے پیچھے سے ٹویٹ کر دی فری عمران خان، اور اس کے بعد محسن نقوی نے ہزار جتن کے بعد ایک اور ملاقات ارینج کی، اور یہ ملاقات تھی امریکی رکن کانگریس جیک برگمین کے ساتھ۔ اور جیک برگمین جو ہے وہ امریکی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل پاکستان کے امور میں کافی گہری دلچسپی رکھتے ہیں، اس لحاظ سے یہ ملاقات بھی بڑی اہم تھی۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ محسن نقوی سے ملاقات ختم ہونے کے بعد جیک برگمین نے پہلا کام فوری طور پہ یہ کیا کہ ٹویٹ کر دی۔ کیا ٹویٹ کی؟ ان کا کہنا تھا ٹویٹ میں کہ حقائق بالکل سیدھے اور صاف ہیں اور یہ اگر مگر کا وقت نہیں ہے، اس لیے وہی بات فری عمران خان، یعنی عمران خان کو رہا کرو۔ کل بھی عرض کیا تھا، اس کو کہتے ہیں 3 ارب بھیجنا۔ 3 ارب بھیجنے کا اس سے صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ فری عمران خان 3 ارب بھیجنا ناظرین مطلب کسی کو اچھے لفظوں میں نہیں کہا جاتا، تو یہ پورے گن کے انہوں نے 3 ارب، وہ فری عمران بھی کہہ سکتے تھے، نہیں فری عمران خان، انہوں نے 3 ارب پورے کیے۔ اور جو ولسن کے بعد جیک برگمین کی اس ٹویٹ نے ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں باقاعدہ ایک لرزہ برپا کر دیا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، نون لیگی حکمران جو ہیں وہ سب سے زیادہ بکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صرف ایک شخص جو ہے وہ مکارانہ قسم کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور اس کا نام ہے اسحاق ڈار، جنہیں پہلے وزیر خزانہ نہیں بننے دیا گیا، اور جب انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا تو اس وزارت کے تمام اختیارات جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو دے دیے گئے۔ اسی لیے پھر اسحاق ڈار کے کہنے پہ وزارت خارجہ نے گزشتہ روز بیان جاری کیا کہ محسن نقوی کا دورہ امریکہ نجی نوعیت کا تھا اور وزیر خارجہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دفتر خارجہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محسن نقوی کی ناکامی ناظرین اتنی بڑی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ناکامی لفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، محسن نقوی کا بلنڈر کہنا چاہیے، ڈیزاسٹرس بلنڈر۔ وہ اتنا خطرناک ہے کہ ابھی وہ پاکستان واپس نہیں پہنچے کہ دفتر خارجہ نے خود کو ان سے فاصلے پہ کر لیا، ڈسٹنس کر لیا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ محسن نقوی کی ان ملاقاتوں کا انتظام کرنے میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ بہرحال محسن نقوی اس وقت پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے لوزر اور ناکام سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے مطلب سونے کو بھی ہاتھ لگایا تو وہ پیتل کا ہو گیا۔ اچھا ناظرین، اس حوالے سے جو گزشتہ روز کانگریس ہیئرنگ کروائی تھی، جو آبویسلی وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے کروائی تھی، اس کے بارے میں اب یہاں پہ گزشتہ روز ڈھول پٹوایا گیا، باقاعدہ سرکاری بھونپوؤں کے ذریعے یہ ڈھول پٹوایا گیا کہ جی یہ ہیئرنگ نہیں تھی، اس کو ہیئرنگ کہتے ہی نہیں ہے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بتایا گیا کہ یہ ہیئرنگ تھی ہی نہیں، یہ بریفنگ تھی، اس کو ہیئرنگ کہنا بالکل غلط ہے، اور پی ٹی آئی والے اس کو ہیئرنگ کہتے جا رہے ہیں۔ تو میرا صرف ان بھونپوؤں سے اتنی درخواست ہے
کہ یہ جو آپ درستی فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ جو ٹرم بول رہے ہیں آپ، یہ پلیز وائس آف امریکہ کو بھی بتا دیتے. اور وائس آف امریکہ جو ہے وہ ٹمبکٹو میں نہیں ہے، وہ وائس آف امریکہ ہے، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہیئرنگ نہیں ہوتی، یہ بریفنگ ہوتی ہے. وائس آف امریکہ نے اس کو ہیئرنگ کہا ہے. تو یہ برائے کرم یہ جو درستی ہے نا، یہ ان کی بھی کروا دیں. وائس آف امریکہ کو بھی جا کے بتائیے گا کہ یہ ہیئرنگ نہیں ہے، یہ بریفنگ ہے، جس نے پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بار بار ہیئرنگ ہی کہا ہے. اچھا ناظرین، گزشتہ روز کی جو ہیئرنگ تھی، کانگریس کی جو ہیئرنگ تھی، اس میں ایک شخصیت بہت نمایاں نظر آ رہی تھی، اور وہی شخصیت جو ہے وہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران اس پورے نظام میں یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہے، اس میں اس شخص کی مرکزی اہمیت بننے جا رہی ہے. بلکہ ابھی تک مرکزی شخص وہ فوکل پرسن وہی ہے، اور ساروں کا اہم ترین شخصیت ہے وہ، یا اہم ترین شخصیات میں سے، 3 اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے، اور ان کا نام ہے اکبر چودھری. اب اکبر چودھری صاحب کون ہیں اور وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکبر چودھری جو ہیں وہ برس سے امریکہ میں مقیم ہیں. عمران خان کے انتہائی گہرے دوست ہیں، اور عمران خان کے دوست ہونے سے زیادہ وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے دوست ہیں، اور جب بھی عمران خان امریکہ میں جاتے ہیں انہی کے گھر قیام کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور وہ عمران خان پر پوری ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. اب ناظرین، یہ جس طرح ہماری حکومت جو ہے اوورسیز جو وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کو جس طرح سے ان پہ کاٹھی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، ان پہ جس طرح ظلم و ستم کر کے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے یہاں مقیم رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اکبر چودھری صاحب ہے. اکبر چودھری انتہائی شریف النفس انسان ہے، انتہائی شریف النفس انسان ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے زیادہ وہاں پہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کے تو امریکی ارکان کانگریس سے تعلقات ہیں نا، تو اکبر چودھری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکبر چودھری جو ہے وہ کنگ میکر ہے. تو ایک طرف وہ اچھا، اب وہ یہی میں حکومت کی غلط پالیسی کا جب ذکر کر رہا ہوں، تو بجائے یہ کہ آپ کوئی اور طریقہ استعمال کرتے، اب آپ نے جب ان پر سفری پابندیاں تک لگا دی ہوئی ہیں، ان کے یہاں پہ ان کو، اب اکبر چودھری ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے اندر ہر سانس میں پاکستانیت باہر آ رہی ہے، ہر سانس میں پاکستانیت ہے، اور وہ ہر 2-4 مہینے کے بعد جب تک پاکستان کا چکر نہ لگا لیں ان کا جینا محال ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان میری زندگی ہے. اور وہ اس شخص کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں ملک سے باہر رکھا ہوا ہے کہ پاکستان آئیں گے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کئی اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے. 2-2.5 سال سے جو بندہ، ایک ایسا بندہ جو 2-4 ماہ سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتا ملک سے، اس کو آپ نے 2-2.5 سال سے باہر رکھا ہوا ہے، تو وہ پھر لابنگ تو کرے گا نا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، حکمرانوں کی، طاقتور لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ہے. اور دوسرے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو اکبر چودھری صاحب کو کنگ میکر کیوں کہا جاتا ہے. یہ اس کے باقاعدہ 3 امریکی صدور کے ساتھ براہ راست تعلقات نہیں ہیں، دوستی ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ اب آئندہ ہفتے اکبر چودھری کی انتہائی اہم، بلکہ اہم ترین ارکان کانگریس سے ملاقاتیں ہیں، انتہائی اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہیں جو کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. دسویں تو کی کرو گے تسی سارے. تو اگر معاملات شروع میں ٹھیک کر لیے جاتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اچھا ناظرین، سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے جعلی اور اصلی حکمران چاہتے کیا ہے؟ فارم 47 والے حکمران تو بس یہی چاہتے ہیں کہ جو کرانا ہے ہم سے کرا لو، بس ہمیں 1.5 سال 2 سال اور اقتدار کے مزے لینے دو. جبکہ اصلی حکمرانوں کی خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ٹرمپ انتظامیہ کو عمران خان سے بدظن کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ عمران خان تو بنیاد پرست مسلمان ہے، یہ تو طالبان کا حامی ہے. امریکہ کو بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کی اقوام متحدہ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لو
یہ تو ابھی تک کہتا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا، پاکستان میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دیتے ہیں لوگ، اور امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ یعنی دورے معیار آپ ان کے ذرا چیک کریں۔ لیکن اور یہی بیانیہ محسن نقوی امریکہ لے کے گئے تھے۔ اب وہ محسن نقوی صاحب امریکہ جا کے یہ چورن بیچنے میں بری طرح ناکام ہو گئے، جو وہ سودا بیچنا چاہتے تھے وہ چھاپا ہی الٹ گیا۔ اب اصلی حکمران صرف اتنا چاہتے ہیں کہ امریکہ انہیں بس اتنا ٹائم دے کہ وہ اقتدار کی منتقلی کے لیے حالات بہتر کر لیں۔ اس سے زیادہ اب ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی خواہش بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکے ہیں۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حقیقی حکمران چاہتے ہیں کہ انہیں صرف 6 ماہ مزید دے دیے جائیں تاکہ اس دوران وہ معاملات کی نوک پلک درست کر لیں۔ انتہائی ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنے ہی بنائے گئے قوانین سے ڈر آنے لگا۔ انہیں خدشہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور دیگر آئینی ڈھانچے میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، ان تبدیلیوں کے ساتھ اقتدار عمران خان کو سونپ دیا گیا تو یہ قوانین جو انتہائی بدنیتی کے ساتھ بنائے گئے تھے وہ ان کے اپنے گلے کا پھندا بن جائیں گے اور آنے والے وقت میں خود ان کے خلاف استعمال ہوں گے۔ یعنی انہیں خدشہ ہے کہ جو گڑھا عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کھودا گیا تھا، اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا، جو کہ یقیناً آئے گا، تو اس میں موجودہ حکمرانوں اور اس کے تمام سہولت کاروں کا گرنا یقینی ہے۔ اس لیے وقت مانگا جا رہا ہے کہ وہ گڑھے جو ہیں وہ پر کر دیے جائیں، انہیں 6 مہینے دے دیے جائیں تاکہ گزشتہ 3 سال کے دوران انہوں نے جو بدعمالیاں کی ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح آئینی تحفظ دلوا دیا جائے۔ حتیٰ کہ تحریک انصاف کو میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ بھلے پورے ملک میں جلسے کر لیں، ریلیاں نکال لیں، جو مرضی کر لیں، مگر فوری طور پر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال نہ دیں۔ ابھی صرف عمران خان نے 8 فروری کو احتجاج کی کال دی ہے، اس میں لانگ مارچ کا ذکر نہیں ہے، مگر ذرائع کا کہنا ہے کہ احتجاج کی یہ کال لانگ مارچ میں بھی بدلی جا سکتی ہے، جس کی جانب کچھ اشارہ جو ہے وہ شیر دل، میں بالکل کھل کے بات کرتا ہوں، شیر دل صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی دے دیا۔ اب صاحبزادہ حامد رضا کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے، اور دوسرا انہوں نے ظاہر ہے کہ قائد کے ساتھ مشورے کے بعد کہا ہے، اور پھر وہ جو کچھ کہہ دیا ہے صاحبزادہ حامد رضا نے، پھر اس پہ جتنا مرضی دباؤ ڈال لیا جائے، وہ شخص وہ ہے کہ وہ اپنے کہے سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، جتنا مرضی دباؤ ڈال لے۔ اور صاحبزادہ حامد رضا نے جو کہا ہے وہ ایک بہت ہی حکمرانوں کے لیے خوفناک بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دی گئی تو سب سے اگلی صف میں تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہوں گے بلکہ اراکین پارلیمنٹ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو یہاں ایک خبر دیتا چلوں کہ یہ بات جو ہے یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دی، بلکہ یہ تجویز جو ہے بنیادی طور پہ بشرا بی بی کی طرف سے گئی تھی عمران خان صاحب تک، اور پھر عمران خان اور بشرا بی بی نے مشترکہ طور پہ اس تجویز سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس کی تفصیلات بھی طے کر لی گئی ہیں، اور گمان یہ ہے کہ تمام جو اراکین پارلیمنٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو ہیں وہ سب سے آگے صف بنا کے چلیں گے۔ یعنی کارکن آگے نہیں ہوں گے، اس بار اراکین پارلیمنٹ ہوں گے۔ گولی چلے گی تو اراکین پارلیمنٹ کو ہٹ کرنا پڑے گا سب سے پہلے، جو کہ ناممکن ہے۔ اب تو ناظرین پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ گولی چلانا ہی ناممکن ہے۔ اب تو آپ ان حکمرانوں کو، پی ٹی آئی کے جلوس کو یہ آ رہا ہوگا نا، ان کے ہاتھوں میں گولیاں دے کے کہا تو ہاتھوں سے بھی یہ گولیاں نہیں ماریں گے، یہ اتنی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ لیکن بہرحال یہ طے کیا گیا ہے، اور یہ نوبت جو ہے یہ جس طرف حالات جا رہے ہیں یہ آنے والی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک عوامی ریلا جو ہے، یہ ریلا جو ہے یہ حکمرانوں کو بہا لے جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ اراکین پارلیمنٹ کریں گے، اور ان اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ بشرا بی بی خود بھی موجود ہوں گی۔
اب دیکھ لیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے خاتمے کے اعلان پر حکومتی صفوں میں جو انتشار ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ نون لیگی قائدین اپنی نجی محفلوں میں کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے نام پر عمران خان نے حکومت کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور نون لیگی رہنما نہایت شرمساری سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ عمران خان 20 جنوری تک مذاکرات کے نام پر حکمران جماعتوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ جیسے ہی ٹرمپ نے بطور صدر حلف اٹھایا ہے، ساتھ ہی عمران خان نے مذاکرات کی ٹیبل بھی حکمرانوں پہ الٹا دی ہے۔ اور اب عرفان صدیقی صاحب ترلے کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے والے ہماری بات تو سن لیں، انج نہ کرو سرنڈل، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، کوٹا سسٹم کے خلاف سینٹ میں بل آ گیا، اور کوٹا سسٹم 2013 میں ختم ہو گیا تھا، مگر اس پر اب بھی عمل جاری ہے۔ اس کے بعد ہونے والی تمام بھرتیاں کسی بھی وقت جو ہیں وہ قانون کی زد میں آ سکتی ہیں۔ سینٹ میں متعارف کرائے گئے بل میں کوٹا سسٹم میں مزید 1 سال کی توسیع تجویز کی گئی ہے۔ دوسرا، ہائی پاور سلیکشن بورڈ جو گریڈ 21 سے 22 میں ترقیوں کے لیے سفارش کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ بورڈ ہے یہ، اس میں 2 سیاستدانوں کو شامل کر لیا گیا۔ ہائے صدقے، 2 سیاستدان کون سے ہیں؟ پہلی بار ناظرین ایسا ہوا کہ بیوروکریسی کی اعلیٰ ترین ترقیوں کے لیے سلیکشن بورڈ میں سیاستدان بیٹھیں گے، 2 سیاستدان بیٹھیں گے۔ کون کون سے؟ خواجہ آصف صاحب اور دوسرے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ناظرین، پیپلز پارٹی نہایت بے شرمی سے منافقت کا کھیل کھیلے جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت سے ناراضی کا تاثر دیا جا رہا ہے، اور اندر خانے ہر کام میں حکومت کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی سیاست کے نتیجے میں سندھ ہائی کورٹ میں نئے ججز کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنے تمام مطالبات بڑی خوبصورتی کے ساتھ منوا لیے، اور بڑی تعداد میں اپنے کارکنوں کو سندھ کی سب سے بڑی عدالت میں تعینات کروا لیا۔ اور پیپلز پارٹی کی اس منافقانہ سیاست کا شاہکار جو ہے ناظرین، وہ یہ پیکا ترمیمی بل ہے، جس میں پیپلز پارٹی نے نہایت ڈٹائی کے ساتھ اس بل کے حق میں ووٹ دے دیے۔ ناظرین، یہ آپ غور فرمائیں نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر کیا رہے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں اندر سے ایک ہیں، اور اندر سے بھی کہا جائے ایک نہیں ہے، بلکہ منافقت کا ننگا اور بے شرمی کا کھیل کھیل رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہی ہیں، منافقت بھی کر رہی ہیں، ایک دوسرے پہ اعتبار بھی نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو نچوڑ بھی رہی ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ بھی کشید کیا جا رہا ہے، اور اعتبار اور اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں ہے دونوں میں، بالکل نہیں ہے۔ اوپنلی بلف کیا جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو کر رہے ہیں۔ وہی آپ نے شاید سنا ہو کہ لڑکا اور لڑکی کی ناکام محبت، ان دونوں کو لڑکا لڑکی سمجھ لینا، اور محبت بھی ناکام ہے۔ شادی تو بیل تو منڈے نہیں چڑھ رہی نا آگے، پتہ ہے کہ کتنے دن رہ گئے اقتدار کے۔ تو اسی طرح ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ شادی نہیں، گھر والے نہیں مان رہے، تو کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں گے، ٹھیک، اور وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاتے ہیں، اور 1 2 3 کہہ کے جو ہے نا کہتے ہیں بس 1 2 3 کہیں گے اور چھلانگ لگا دیں گے۔ 1 2 3 کہہ کے جو ہے نا وہ لڑکا چھلانگ لگا دیتا ہے، تو لڑکی نہیں چھلانگ لگاتی، تو لڑکی نیچے ذرا دیکھتی ہے ایسے کر کے، تو کوئی 5-10 سیکنڈ بعد لڑکے کا جو ہے نا وہ پیراشوٹ کھل جاتا ہے، وہ پیراشوٹ باندھ کے چھلانگ لگاتا ہے۔ اب بتائے کہ لڑکی نے لڑکے کو دھوکہ دیا یا لڑکے نے لڑکی کو دیا؟ یہ فیصلہ مشکل ہے نا۔ تو یہاں پر بھی یہ فیصلہ مشکل ہے کہ شادی کی منزل کے حاصل نہ ہونے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو دھوکہ دے رہی ہے یا نون لیگ پیپلز پارٹی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اچھا ناظرین، چھوڑیں اس بات کو، لگے آتا ہوں پیکا ترمیمی بل پر بات ہو۔ گزشتہ روز اس بل کی منظوری پر قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے صحافیوں نے بائیکاٹ کیا، جس پر وزیر اطلاعات صحافیوں کو منانے کے لیے پریس گیلری میں گئے، اور اس موقع پہ عطاء اللہ تارڑ نے صحافیوں سے کہا کہ آپ کو اس بل سے گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ بل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ بل تو ان یوٹیوبرز کے خلاف ہے جو ڈالروں میں کماتے ہیں، اور وہ ڈالروں میں چونکہ پیسہ لے جاتے ہیں، اس سے مین سٹریم میڈیا کا جو بجٹ ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اور جب مین سٹریم میڈیا کا بجٹ سکڑ رہے ہیں تو آپ کی تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ واہ، تارڑ صاحب دا گریٹ، کیا کہنے آپ کے، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، بلکہ کس قدر بھدے انداز میں آپ نے صحافیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔
حضور آپ سے مانگا کیا جا رہا ہے, آپ دے کیا رہے ہیں؟ وہ شیخ صاحب کی گرل فرینڈ کہتی ہے کہ شیخ صاحب یہ جو آپ نے گلے میں سونے کی چین پہنی ہوئی ہے نا, یہ مجھے دے دیں, کیونکہ پھر جب بھی آپ مجھے یاد آیا کریں گے نا تو میں یہ سونے کی چین دیکھ لیا کروں گی. تو شیخ صاحب بھی شیخ صاحب ہوتے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں تم یہ یاد کر کے مجھے یاد کر لیا کرو, یہ سوچ کے مجھے یاد کر لیا کرو کہ میں نے مانگی تھی اور شیخ صاحب نے نہیں دی تھی. تو ناظرین, یہ وہی پیکا ایکٹ ہے جس میں عمران خان کے دور میں ترمیم ہونے لگی تھی تو ہر کسی نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا. اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ تو ان ترامیم کے خلاف باقاعدہ ایک برہنہ شمشیر بن کر کھڑے ہو گئے تھے, جس پر عمران خان حکومت نے پیکا قوانین میں کوئی ترمیم نہیں کی تھی. ناظرین, آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پیکا ایکٹ پہلی بار 2016 میں نواز شریف کے دور حکومت میں بنا تھا, جس میں ان کے بھائی کے پہلے اور دوسرے دور میں مزید 2 ترامیم ہو چکی ہیں. یعنی نون لیگ سرکار 21ویں صدی میں 18ویں صدی والا جو میڈیا اور ماحول چاہتے ہیں, آج اس دور میں جب ہمارے یہاں آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور بدترین پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یا لگ چکی ہیں, اور کس وقت میں جب دوسری طرف ایک عجیب و غریب مائنڈ سیٹ کا بندہ جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ امریکی صدر کا حلف اٹھا چکا ہے. تقریباً 60 سال پہلے ہونے والے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور ان کے بھائی رابرٹ کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے بارے میں ہونے والی تحقیقات کو پبلک کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر چکا ہے ٹرمپ. ان خفیہ دستاویزات کے پبلک ہونے پر امریکی ڈیپ سٹیٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا تماشا لگنے والا ہے. ان 2 واقعات میں ناظرین قوموں کے عروج و زوال کی کہانی چھپی ہوئی ہے. سیدھی بات ہے کہ ناظرین حکومت ہر روز جو ہے وہ اپنے لیے نئے پھندے بناتی جا رہی ہے. سیدھی طرح ایک کام کرے, یہ آزادی اظہار کے نام پہ کبھی پیکا آرڈیننس کبھی فیکا آرڈیننس جو مرضی بناتے جائیں, کبھی اس میں ترمیم کر رہی ہے, کبھی کہ جی اداروں کے خلاف جو یہ کرے گا فرقہ واریت کے لیے کرے گا اس کو پکڑیں گے, اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. ایک سیدھے ایک چھوڑیں اتنے لمبے لمبے پیچیدہ قوانین ترامیم, ایک جملے کا ایک قانون بنا دیں, ایک شخص اپنی زبان سے کہہ دے بس, پھر عدالتوں کو سرکولر جاری کر دیں اور کوئی نہ ادھر ادھر والی بات ہی نہ کریں. وہ عدالت کو پھر سٹے ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, آپ کو پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے. سیدھا ایک جملے کا قانون بنائیں کہ حب عمران میں گرفتار ہر شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا. سیدھی بات ہے. اداروں کے خلاف اور جناب علی یہ وہ فرقہ واریت صوبائیت آپ لمبی چوڑی بات کرتے ہیں. سیدھا بس ایک 1 سینٹنس, حب عمران میں گرفتار ہر شخص کو گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا ناظرین, آخر میں ایک خبر بھی سن لیں, شاید آپ تک پہنچ چکی ہو پہلے بھی, کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائیڈ کا وائس چانسلر مقرر کر دیا گیا ہے. کس کو مقرر کیا گیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کافی عرصے سے پائیڈ کا وائس چانسلر لانے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے, تگ و دو کر رہے تھے, اگرچہ اس کے لیے کئی دیگر موضوع بلکہ موضوع ترین امیدوار بھی تھے, مگر ان کی نظر انتخاب جو ہے وہ ڈاکٹر ندیم جاوید پر ہی ٹھہری. کیوں ٹھہری یہ بھی بتا دیتے ہیں, جن کی پائیڈ میں بطور وی سی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی غالباً جاری ہو گیا. اور اس تقرری کی اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم جاوید جن کا عہدہ جو ہے وہ 22ویں گریڈ کے برابر ہوگا, وہ پاکستان میں سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے سرکاری ملازم ہوں گے پورے پاکستان میں. ذرائع کے مطابق ان کی تنخواہ مبلغ 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے. 25 لاکھ روپے, نصف جس کا 12.5 لاکھ روپے ہوتا ہے. اور اس میں اہم ترین خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم جاوید سے پہلے پائیڈ کے وائس چانسلر اسی یعنی سیٹ کے پہ جو بیٹھے ہوئے شخص تھے, ان کی تنخواہ جو تھی وہ 6 لاکھ روپے تھی. اور سب سے اہم بات, اس سے بھی اہم بات اب بتاتا چلوں کہ نئے وائس چانسلر ان کی ایک ڈاکٹر ندیم جاوید کی ایک اضافی قابلیت بتائی جا رہی ہے. مہتاب بھائی دا گریٹ جو پاکستان کے
مانے جانے کامرس رپورٹر ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ نئے وائس چانسلر جو ہیں وہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کے قریبی عزیز بتائے جا رہے ہیں، وہی احسن اقبال صاحب جو دن رات میرٹ کا چورن بیچتے ہیں۔ یہ پڑھا ہے میرٹ اور وہ پڑھے ہیں احسن اقبال صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اسد عباس کے لفظوں میں آج کی آخری بات سن لیں، جس کے بارے میں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ سر میدان جو تنہا لگ رہا ہے، سر میدان جو تنہا لگ رہا ہے، سر میدان جو تنہا لگ رہا ہے، مجھے وہ شخص سچا لگ رہا ہے، مجھے وہ شخص سچا لگ رہا ہے۔ تیری حالت پر لرزاں کیوں ہے پیارے، تیری حالت پہ لرزاں کیوں ہے پیارے، بتا مجھ کو تجھے کیا لگ رہا ہے۔ ذرا سا ٹھہر جا اے جاتے لمحے، ذرا سا ٹھہر جا اے جاتے لمحے، مجھے وہ شخص اچھا لگ رہا ہے، مجھے وہ شخص اچھا لگ رہا ہے۔ دلوں کے راستے روکو گے کیسے، دلوں کے راستے روکو گے کیسے، کہ سڑکوں پہ تو پہرا لگ رہا ہے۔ اسد وہ مطمئن بیٹھا ہے کتنا، اسد وہ مطمئن بیٹھا ہے کتنا، اور اس کے گرد میلہ لگ رہا ہے، اور اس کے گرد میلہ لگ رہا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔